ہمارے سولر سسٹم کی وسعت میں ایک بیکر پلانٹ ہے جوپیٹر۔ یہ گیسوں کا طوفانی سمندر ہے جس کی زمین اتنی بڑی ہے کہ اندر 1300 ارتھ سما سکتی ہیں۔ لیکن جوپیٹر کی اصل حیرت اس کے گرد گھومنے والے 4 بڑے چاند ہیں: آئیو، یوروپا، گینیمیڈا اور کیلسٹیو۔ یہ چاند 1610 میں گلیلیو گیلیلی نے دریافت کیے اور اسی لمحے سے انسان نے پہلی بار سمجھا کہ کائنات صرف زمین کے گرد نہیں گھومتی۔ یہ چاروں چاند ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ کوئی آگ میں جلتا ہے اور کوئی برف میں چھپا ہوا ہے، کوئی لوہے کی دل والی اور کوئی اربوں سال پرانا گواہ۔ تو آئیں ایک ایک کر کے ان کی دنیا میں چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آئیو، آگ اور کشش شکل کی دنیا والے چاند کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم پہنچتے ہیں آئیو پر، جو جوپیٹر کے سب سے قریب ہے۔ یہ ایک ایسا چاند ہے جو مسلسل بدلتا رہتا ہے، جہاں 400 سے زیادہ وولکینز دھواں اور لاوا اگلتے ہیں۔ آئیو کی زمین بلو، ریڈ اور مختلف کلر سے ڈھکی ہوئی ہے کیونکہ ادھر ہر طرف سلفر اور کاربن ڈائی آکسائڈ جمی ہوئی ہے۔ یہ آتش فشاں سرگرمی اتنی شدید ہے کہ اس کی فضا بھی گندھن کے بخارات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ ساری گرمی آئیو کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جوپیٹر کی طاقتور گریوٹی اسے مسلسل کھینچتی اور دباتی ہے، جبکہ دوسرے چاند یوروپا اور گینیمیڈا دوسری طرف سے اسے کھینچتے ہیں۔ یہ بار بار کا دباؤ اور کھنچاؤ اندرونی ریگیٹ پیدا کرتا ہے جو چٹانوں کو پگھلا کر وولکینو کے لاوا میں بدل جاتا ہے۔ نئی تحقیقات، خصوصاً جنو مشن کی 2024 کی پیمائشوں کے مطابق، آئیو کے اندر کوئی مکمل پگھلا ہوا سمندر نہیں ہے، بلکہ لاوا کے ذخائر مختلف موجود ہیں۔ اگر آپ آئیو کی سطح پر کھڑے ہوں تو آسمان میں جوپیٹر آپ کے پورے آسمان کو گھیر لے گا، ایک دیو کی طرح قریب اور خوفناک۔ اب ہم یوروپا کے بارے میں بات کریں گے، برف اور سمندر کی دنیا والا چاند۔ آئیو کے بعد آتا ہے یوروپا، ایک حسین مگر پراسرار دنیا جو مکمل طور پر برف سے ڈھکی ہوئی ہے۔ لیکن اس برف کے نیچے ایک گلوبل سمندر چھپا ہوا ہے جس میں زمین کے تمام سمندروں سے زیادہ پانی موجود ہے۔ یوروپا کی سطح ہموار مگر دراروں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ لکیریں اس وقت بنتی ہیں جب برف ٹوٹتی اور دوبارہ جمتی ہے، جیسے نیچے کوئی حرکت ہو، کوئی گرمی ہو۔ یہ گرمی جوپیٹر کی ٹائیڈل فورس سے پیدا ہوتی ہے جو اندرونی حصے میں ریگرٹ پیدا کر کے پانی کو معمول حالات میں رکھتی ہے۔ ممکن ہے کہ سمندر کی تہہ گرم چشمے یا آتش فشانی فوارہ ہوں، بالکل ویسے جیسے زمین کے گہرے سمندروں میں زندگی پائی جاتی ہے۔ اسی لیے ناسا کا نیا یوروپا کلپر اس چاند کی کھوج کے لیے بھیجا جا رہا ہے تاکہ یہ جانا جا سکے کہ یہاں کیا واقعی زندگی کے آثار موجود ہیں۔ اب ہم بات کریں گے گینیمیڈا، متعدد دل والے چاند کے بارے میں۔ تیسرا چاند گینیمیڈا ہے۔ یہ نہ صرف جوپیٹر کا بلکہ پورے سولر سسٹم کا سب سے بڑا چاند ہے۔ اس کا سائز اتنا ہے کہ یہ مرکری سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ گینیمیڈا واحد چاند ہے جس کی اپنی میگنیٹک فیلڈ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے اندر پگھلا ہوا لوہا یا میٹالک کور موجود ہے۔ اس کے اوپر برف اور چٹانوں کی تہائیں ہیں اور ان کے نیچے شاید پانی کا سمندر چھپا ہوا ہے۔ یہ سمندر نمکین اور برقی رو گزرنے کے قابل ہے، اس لیے اس کا اپنا برقیاتی توازن جوپیٹر کے میدان سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی سطح پر 2 قسم کے علاقے نظر آتے ہیں: رندیم اندھیرے حصے جن پر گھرے اور ہلکے رنگ کے نقوش دار علاقے جو کبھی اندرونی خطوں سے کھینچے اور پھٹے ہوں گے۔ اب ہم کیلسٹیو، موش اور قدیم دنیا والے چاند کے بارے میں بات کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں کیلسٹیو پر، گیلیلی چاندوں میں سب سے دور اور بے ظاہر سب سے پرسکون۔ اس کی سطح گھروں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑا ایک پرانی کہانی سناتا ہے۔ یہ زمین سولر سسٹم کی سب سے پرانی سطحوں میں سے ایک ہے جس نے اربوں سال کی تاریخ محفوظ کر رکھی ہے۔ یہاں کوئی وولکینو نہیں، کوئی پہاڑ نہیں،
بس خاموشی اور برف ہے، لیکن سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس کے نیچے بھی ایک سمندر موجود ہو سکتا ہے جو نمکین پانی اور نمونیا کی وجہ سے اب بھی مائع حالات میں ہو۔ یہ سمندر شاید سرد اور غیر متحرک ہیں، مگر یہ اب بھی ایک راز ہے کیونکہ زندگی کبھی کبھی خاموش جگہوں میں بھی چھپی ہوتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے ایک نظام کے اندر دوسرے نظام کے بارے میں۔ یہ چاروں چاند مل کر ایک ننھا سا سولر سسٹم بناتے ہیں، جوپیٹر کے گرد ایک نازک توازن میں گھومتا ہوا۔ آئیو آگ اور لوہے کی دنیا، یوروپا برف کے نیچے سمندر رکھتا ہوا، گینمیڈا لوہے کا دل اور مقناطیسی دھار رکھتا ہوا، اور کیلسٹیو قدیم اور خاموش گواہ ہے۔ ان سب کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کہاں کہاں ممکن ہو سکتی ہے۔ یوروپا میں سمندر اور حرارت ہے، گینمیڈا میں توانائی اور چٹانوں کا نظام، جبکہ آئیو اور کیلسٹیو ہمیں زمین سے بالکل مختلف دنیاؤں کا تصور دیتے ہیں۔ 4 صدیوں پہلے جب گلیلیو نے پہلی بار یہ چاند دیکھے تھے تو اس نے انسان کے نظریے کو بدل دیا تھا۔ آج جب یوروپا کلپر اور ریوائس جیسے مشن ان چاندوں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، ہم ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں یہ سوال دوبارہ گونجتا ہے، کیا ہم کائنات میں اکیلے ہیں؟ موسیقی دھیرے دھیرے ختم ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو آج کی یہ فیکٹ یونٹی کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ابھی ہمارے چینل فیکٹ یونٹی کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کامنٹ کرنا مت بھولیں، کیونکہ جتنا گہرا ہم جائیں گے باتیں اتنی عجیب ہوتی جائیں گی۔ اللہ حافظ۔